آج ہم کہتے ہیں جی اللہ مددگار ہے، رسول اللہ مددگار ہیں، تو لوگوں کو چڑ ہوتی ہے، جی کیسے آ سکتا ہے، کیسے آ سکتا ہے؟ جب اللہ مددگار ہو گیا تو پھر رسول اللہ کو مددگار کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے نا جی؟ ہم کہتے ہیں اللہ کافی، رسول اللہ کافی، آنکھیں پھٹ جاتی ہیں۔ جب اللہ کافی ہے تو رسول اللہ کے کافی ہونے کی ضرورت ہے۔ سمجھ میں آ رہے ہیں نا یہ بات؟ قرآن میں پڑھ رہا ہوں، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں۔ اور ہم کہتے ہیں اللہ بھی داتا، رسول اللہ بھی داتا، اور اجمیر شریف والے خواجہ بھی داتا، اور داتا لاہور کے دربار کے داتا بھی۔ کہنے کہ نہیں، جب اللہ داتا ہے تو پھر اور داتے کہاں سے آ گئے؟ سمجھ آ رہے نا یہ بات؟ سمجھنے کی کوشش کیا کریں۔ اللہ داتا تو پھر اور داتے کی کیا ضرورت؟ اللہ خواجہ تو پھر اور خواجے کی کیا ضرورت؟ اللہ مددگار تو پھر اور کسی کی مدد کی؟ اب میں قرآن سے یہی قرآن کہہ رہا ہے، یہ میرے پاس 6 صدی ہجری کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور یہی اعتراض کر رہے ہیں۔ اور جب اللہ نے کہا تھا محبوب میری مدد تیرے لیے کافی ہے، تو پھر اللہ نے یہ کیوں کہا مومنوں کی مدد بھی تیرے لیے؟ سمجھیں، اللہ کافی ہے تو پھر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ رسول اللہ بھی؟ او بھائی قرآن کہہ رہا ہے، جب اللہ نے خود قرآن میں کہا محبوب تجھے تیرے رب کی حمایت کافی ہے، پھر اللہ نے یہ کیوں کہا وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، جو مومنین ہیں ان کی حمایت بھی تجھے۔ بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کے؟ بولے تو اسی جواب تو نہیں آ رہا، سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ اعتراض سمجھ میں آ رہا ہے؟ میں اسی کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، ادھر ادھر گھما۔ او جی ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب اللہ تعالی مددگار ہے تو پھر کوئی اور مددگار کیوں ہو؟ جب اللہ مدد کرتا ہے تو پھر اور کو مددگار نہیں کہنا چاہیے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے اللہ بھی تجھے کافی ہے، جب اللہ کہہ دے کہ میں تجھے کافی ہوں تو پھر مومنین کی کفایت کی ضرورت تو، مگر قرآن کہتا ہے، یہ میرے پاس کتاب ہے، کہتے ہیں فَإِن قُلْتَ، اگر تو اعتراض کرے اِذَا كَانَ اللَّهُ قَدْ أَيَّدَهُ بِنَصْرِهِ فَأَيُّ حَاجَةٍ إِلَى نَصْرِ الْمُؤْمِنِينَ حَتَّى يَقُولَ وَبِالْمُؤْمِنِينَ۔ اور جب اللہ کی حمایت کافی، اللہ کی مدد کافی، اللہ کی حفاظت کافی، اللہ کی اعانت کافی، اللہ کی امداد کافی، تو پھر مومنین کی حمایت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، یہی سمجھانا چاہتے ہیں۔ سمجھو، اللہ نے خود اپنی مدد کا وعدہ دیا، پھر مومنین کی مدد کا بھی کہا۔ شرک نہیں ہے، اللہ بھی مدد کرتا ہے، رسول اللہ بھی مدد کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اللہ بھی تیری محبوب اللہ بھی تیری مدد کرتا ہے، مومن بھی تیری قرآن کرتے ہیں۔ اور یا اللہ جب تو مدد کرتا ہے تو مومنوں کے مدد کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بات سمجھیے گا، اب ادھر ادھر سے اٹھا کر کے جناب بولا او جی ان کا کیا پتہ؟ آئیے یہ کہتے ہیں حتی یقول وبالمؤمنین، اب جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں سنو، قلت للتعیید والنصر من اللہ عز والنصر من اللہ تعالی عز وجل وحدہ، للتعیید والنصر من اللہ عز وجل وحدہ، کہتے ہیں سنو حقیقی مددگار اللہ ہے۔ اور ہم یہی کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ عبادت ایک رب کی ہے، حقیقی عبادت بھی اسی کی، مجازی عبادت بھی اسی کی، کسی اور کی عبادت جائز نہیں ہے۔ اور جہاں تک مدد ہے، یا اللہ حقیقی مددگار تو ہے، اور جب اپنے محبوب کو اختیار دیتا ہے، اپنے ولیوں کو اختیار دیتا ہے، تیرے اختیار سے وہ بھی مددگار بن جاتے ہیں۔ یہ قاضی یہ علامہ خازن، میرے پاس عربی میں کتاب ہے،
کہتے ہیں سنو، قلت للتعجید والنصر من اللہ عز وجل وحدہ لکنہ یکون باسباب باطنۃ غیر معلومۃ وباسباب ظاہرۃ معلومہ۔ یہ کہتے ہیں مدد کی ہوتی ہیں دو قسمیں۔ کتنی؟ بولے بولے کتنی؟ ہاں، ایک مدد ہوتی ہے ظاہری، ایک مدد ہوتی ہے باطنی۔ سمجھ میں آ گیا نا جی؟ ایک مدد ہوتی ہے ظاہری، ایک مدد ہوتی ہے باطنی، ایک مدد ہوتی ہے بغیر سبب کے، ایک مدد ہوتی ہے سبب کے ساتھ۔ یہ بتا رہے ہیں مدد کی کتنی قسمیں ہیں؟ بولے بولے کتنی ہے؟ یہ کتاب لکھی ہوئی ہے، مولوی پتہ نہیں پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، یہ مجھے سمجھ نہیں ہے، یہ نہیں مجھے پتا۔ مدد کی ہے دو قسمیں، ایک ہے مدد ظاہری، ایک ہے مدد باطنی۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم 5واں پارہ قرآن پاک کی کئی جگہ پر موجود ہے، آپ کو بھی پتا ہے۔ ساری رات بدر کی جنگ کے موقع پر ساری رات حضور جاگ کر کے اللہ سے دعا کرتے رہے، یا اللہ تو مدد فرما، یا اللہ تو مدد فرما، یا اللہ تو مدد فرما۔ ظاہر ہے مدد تو حضور اللہ سے مانگ رہے تھے۔ کس سے مانگ رہے تھے؟ کس سے مانگ رہے تھے؟ اللہ سے مانگ رہے تھے نا۔ چلو وہ تو کسی غیر اللہ سے مدد نہیں مانگ رہے تھے نا، اور جی سنی غیر اللہ سے مدد مانگتا ہے، ہم نے کہا سنی غیر اللہ سے مدد نہیں مانگتا، سنی حبیب اللہ سے مدد مانگتا ہے۔ ہاں، غیر اللہ سے مدد نہیں مانگتا۔ اور جو خدا کا غیر ہے وہ خدا کا، جب خدا کا نہیں ہے اللہ اس کی مدد کہاں کرے گا؟ جو نبی کا حبیب ہے، نبی کا یار ہے، اللہ پھر وہ اپنی مدد بھی اتارتا ہے۔ اور جب نبی کا اللہ کا جو یار ہے، اللہ کا جو محبوب ہے، اللہ اپنی مدد بھی اتارتا ہے۔ اور جب اس کا محبوب التجا کرتا ہے تو تبھی مدد اتار دیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے حضور ساری رات دعا کرتے رہے، صبح جب جنگ بدر ہو گئی تو قرآن کہتا ہے ہم نے 5000 فرشتے مدد کے لیے اتارے تھے۔ کتنے؟ حضور نے ساری رات پکارا تھا رب کو۔ کسے؟ رب کو۔ صبح مدد کرنے کے لیے آئے تھے فرشتے۔ سمجھ میں آیا؟ نہیں ہے سمجھ میں؟ ساری رات پکارا تھا اللہ کو، مدد کرنے کے لیے آئے تھے فرشتے۔ یہ بتاؤ فرشتے رب ہیں یا غیر رب ہیں؟ غیر اللہ ہے نا، اللہ تو نہیں ہے نا۔ اللہ کے نبی نے مدد مانگی تھی اللہ سے، قرآن پاک 5واں پارہ، صبح مدد کرنے کے لیے پہنچ گئے غیر اللہ۔ خدا کی قسم مصطفیٰ نے جبریل کو نہیں پکارا تھا، مصطفیٰ نے فرشتوں کو نہیں پکارا تھا۔ ساری رات اللہ کے حبیب پکارتے رہے اللہ کو۔ صبح مدد کرنے کے لیے آ گئے 5000 فرشتے۔ اچھا یہ بتاؤ یہ 5000 فرشتے ہیں یہ اللہ کے دشمن ہیں یا اللہ کے محبوب ہیں؟ بولے تو پتہ یہ چلا آپ مدد مانگے اللہ سے، اللہ کا جو محبوب مدد کر رہا ہے نا یہ بھی اللہ ہی کی مدد ہے۔ یہ بھی مجھے کسی میں دم خم ہے تو اس پر کرے مناظرہ، ثابت کرے کہ فرشتے نہیں تھے، وہ جو فرشتوں کی مدد تھی وہ غیر اللہ کی مدد تھی، ثابت کرے۔ اللہ کا رسول اللہ سے مدد مانگے اور مدد کرنے کے لیے غیر اللہ اترے۔ سنو، ہم مدد مانگیں گے اللہ سے، اور یہ دنیا کا قاعدہ ہے، ظاہری سبب میں اللہ کسی بندے کو بھیجے گا، اللہ کسی بندے کو بھیجے گا۔ اب یہاں پر یہی کہنا چاہتے ہیں، کہتے سنو وَلَكِنَّهُ يَكُونُ بِأَسْبَابٍ بَاطِنَةٍ غَيْرِ مَعْلُومَةٍ وَأَسْبَابٍ ظَاهِرَةٍ مَعْلُومَةٍ۔ یہ کہتے ہیں سنو، کہتے اللہ فرماتا ہے میں تیرا مددگار ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے محبوب میں تیری مدد اس وقت کروں گا جو ظاہری سبب نہیں ہوگا، یہ میری مدد ہے، اور جو ظاہری سبب ہوگا یہ مومنین کی مدد ہے۔ یہ کیا ہے؟ مومنین کی مدد ہے۔ فرماتے ہیں
فَأَمَّا الَّذِينَ يَكُونُ بِالْأَسْبَابِ الْبَاطِنَةِ فَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ لِأَنَّ أَسْبَابَهُ بَاطِنَةٌ بِغَيْرِ وَسَائِطِ مَعْلُومَةٍ۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جو غیبی مدد کرتا ہے نا، بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی وسیلہ کے، بغیر کسی اسباب کے، وہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اور فرمایا دوسرا جو قرآن کہتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ يَكُونُ بِالْأَسْبَابِ الظَّاهِرَةِ فَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ لِأَنَّ أَسْبَابَهُ ظَاهِرَةٌ بِوَسَائِطَ۔ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے، اللہ یہ کہنا چاہتا ہے میری مدد کی ہیں دو قسمیں، ایک ظاہری مدد ہے، ایک باطنی مدد ہے۔ باطنی مدد میں کروں گا، ظاہری مدد مومن کریں گے۔ ایک حقیقی مدد ہے، ایک مجازی مدد ہے۔ حقیقی مدد میں کروں گا، مجازی مدد مومن کریں گے۔